पाकिस्तान और दुनिया भर से लाखों देखने और सुनने वालों को राना उज़ैर का सलाम। नाज़रीन, 22 सितंबर 2025 सोमवार का दिन और आज का दिन पाकिस्तान की सियासत में इंतहाई 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 अहम है। और आज बहुत बहुत डिसाइसिव सिचुएशन है कि आज बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। सबसे पहली और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज जो अडयाला जेल से बराह रास्त आपके सामने रख रहा हूं कि वहां पर हंगामी तौर पर हंगामी लॉकडाउन लगा दिया गया है। और ये जो लॉकडाउन की वजूहात हैं वो आपके सामने रखना बहुत जरूरी है कि आज गैर यकीनी की सूरत हाल है अडयाला जेल के बाहर। अलीमा खान के साथ जो बहुत बड़ी अनहोनी हुई है और किसने अनहोनी की है, और आज बाकायदा तौर पर दूध का दूध पानी का पानी हो चुका है। बराह रास्त सूरत हाल आपके सामने रखनी है। लोग खौफजदा है, वहां पर सन्नाटा छा चुका है और इस वक्त जो अडयाला जेल के बाहर के मनाजिर हैं वो भी आपके सामने रखे जाएंगे। और आज चूंकि इमरान खान की किस्मत का खतरनाक तरीन मोड़ और मरहला शुरू हो चुका है, अगले 24 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट हैं इमरान खान के लिए, पीटीआई के लिए और अलीमा खान के लिए। क्या होने जा रहा है, तमाम तर खबरें आज के इस व्लॉग में आपके सामने रखनी है। अडयाला जेल की जो सूरत हाल है वो भी आपको बतानी है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे हमारी दरख्वास्त होगी कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, कल पाकिस्तान और इंडिया का क्रिकेट मैच और पाकिस्तान एक बार फिर से और हमेशा की तरह इंडिया से वो मैच हार गया, लेकिन अब्दुल माजिद भट्टी साहब ये स्पोर्ट जर्नलिस्ट हैं, इनकी तरफ से बड़ी अहम बात की गई है। उन्होंने कहा कि शाहिद अफरीदी ने आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब से मोहसिन नकवी को पीसीबी के चेयरमैन के ओहदे से निकालने की दरख्वास्त की। अब ये जो मामला है, उन्होंने कहा कि मोहसिन नकवी जो है मुखलिस शख्स हैं, लेकिन पीसीबी की जिम्मेदारियां फुल टाइम है, उन्हें क्रिकेट और वजारत में से एक जिम्मेदारी लेना होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि आप जो है क्रिकेट बोर्ड को तबाह बर्बाद करते चले जाएं सिर्फ एक शख्स की खुशनुदी हासिल करने के लिए। उन्होंने कहा कि ये फुल टाइम जॉब है, लेकिन मोहसिन नकवी साहब तो इसको पार्ट टाइम भी नहीं ले रहे और इसी वजह से क्रिकेट जो है वो आज पाकिस्तान की कहां पर आकर खड़ी हो चुकी है। तो इस वक्त मोहसिन नकवी जो है मसरूफ है और क्रिकेट पर पूरी तवज्जो जो है वो नहीं दे रहे। लेकिन आपने कल देख लिया कि पाकिस्तान जो है वो कल एक मैच जो है वो हार गया और अब हो सकता है कि मोहसिन नकवी साहब जो है वो शायद क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन की शिप से मुस्ताफी होकर घर चले जाएं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा करेंगे। लेकिन खबरें जो है वो सर्कुलेट कर रही हैं। अब आपको ये भी खबर देनी है मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से कि वो लंदन में चले गए, चूंकि 2 दिन हो गए और कल शहबाज शरीफ साहब भी लंदन से रवाना हुए। तो नवाज शरीफ के हवाले से एक नौजवान ने खबर दिया और उसने आकर वीडियो भी बनाई। उसने कहा कि मैंने खुद देखा, वो जेनेवा हॉस्पिटल के 9वें फ्लोर पर गए और उस हॉस्पिटल में मियां नवाज शरीफ जो है वो दाखिल थे और उन्होंने कहा कि उनकी तबीयत जो है वो खासी खराब है। अल्लाह ताला उनको सेहत अता फरमाए। किसी की सेहत के ऊपर, किसी की हेल्थ के ऊपर मजाक या सियासत नहीं बनती, तो हमेशा की तरह हमारी दुआएं जो है वो उनके साथ हैं। कोई भी हो, कोई भी शख्स हो, हमारा चाहे दुश्मन भी क्यों ना हो, हम उनके लिए, उनकी सेहत के लिए दुआ गो हैं। तो मियां नवाज शरीफ के हवाले से लंदन से जनाब ये खबर आ रही है कि वो इस वक्त हॉस्पिटल में दाखिल हैं। अल्लाह ताला उनके लिए खैर अता करे। लेकिन जनाब आज अडयाला जेल से जो खबरें आ रही हैं वो इतलात जो हैं वो अच्छी नहीं है। अडयाला जेल में इस वक्त पसे पर्दा क्या चल रहा है। आज तोशाखाना 2 केस की बड़ी अहम तरीन समात और तोशाखाना 2 केस अपने हतमी मरहले में दाखिल हो चुका है। आज मैं क्यों कह रहा हूं कि वहां पर खौफ का आलम है, सन्नाटा छा चुका है। अलीमा खान जो हैं उनके साथ एक बहुत बड़ी अनहोनी हुई। अब आप ये सारी चीजें जो हैं वो वन बाय वन जनाब सुनते रहिए। अडयाला जेल में इस वक्त खौफ का आलम इस तरह से है कि गर्मी की शिद्दत बहुत ज्यादा है, टेम्परेचर चूंकि गर्मी वहां पर बहुत है और वो पीटीआई के वर्कर्स आज नहीं पहुंचे। अभी 3-4 दिन पहले आप देख रहे थे कि पीटीआई के वर्कर्स धड़ पहुंच रहे थे। गैर मामूली और गैर यकीनी की सूरत हाल थी। लोग वहां पर नारेबाजी कर रहे थे, वकला पहुंच रहे थे और उसके अलावा अली अमीन गंडापुर भी 2-3 बार वहां पर आए। लेकिन आज एक सिंगल वर्कर भी पीटीआई का वहां पर मौजूद नहीं है, एक सिंगल बंदा भी वहां पर नहीं है। पीटीआई का कोई एमएनए, कोई एमपीए, कोई सेनेटर, कोई रहनुमा, कोई पार्टी का कारकुन, कोई वहां पर नहीं, क्योंकि आज तोशाखाना 2 केस की सबसे अहम समात है। इमरान खान के खिलाफ जो तोशाखाना 2 केस है वो अपने हतमी मरहले में दाखिल हो रहा है। अलीमा खान वहां पर पहुंची अडयाला जेल के बाहर, आधा घंटा वो इंतजार करती रही। अडयाला जेल के बाहर उनको खड़ा रखा गया और उनको कहा गया कि जो प्रोसिक्यूटर हैं इस केस के वो नहीं पहुंचे, तो वो आधा घंटा ताखीर से पहुंचे, अपने प्रोटोकॉल के साथ पहुंचे। फिर
یہ سماعت جو ہے وہ دیر میں شروع ہوئی تو آج ہو سکتا ہے، برائے بتا رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ آج توشہ خانہ 2 کیس کا جو فیصلہ ہے وہ محفوظ ہو جائے۔ ایز پر علیمہ خان، انہوں نے کل پرسوں بھی کہا تھا کہ جو عمران خان ہے ان کو توشہ خانہ 2 کیس میں منگل بدھ کو سزا ہو جائے گی۔ تو آج جو جرا ہونی ہے، اور جرا کے بعد جو ہے وہ چونکہ کیس کنکلوڈ ہو جائے گا، کیس ختم ہو جائے گا، اور اس کے بعد یہ فیصلہ محفوظ ہو سکتا ہے۔ جج شاہ رخ اجمن جو ہے وہ کیس کی سماعت کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ عدالتی عملہ بھی پہنچا ہوا ہے۔ استغاثہ کا جو گواہ ہیں نیب آفیسر محسن ہارون اور وکیل ارشد تبریز جو ہیں وہ بھی اڈیالہ جیل پہنچے ہوئے ہیں، اور اڈیالہ جیل میں سماعت جو ہے وہ اس وقت جاری و ساری ہے۔ اب توشہ خانہ کا یہ 2.0 یعنی کہ دوسرا ورژن تھا۔ پہلے ورژن میں عمران خان کو سزا ان کی معطل ہو گئی تھی توشہ خانہ 2 کیس اسلام آباد ہائی کورٹ سے، پھر دوسرا کیس ان پر یہ بنایا گیا تھا۔ تو منگل بدھ کو ہو سکتا ہے کہ عمران خان اور بشرا بی بی کو اس کیس کے اندر جو ہے وہ دوبارہ سے سزا سنا دی جائے گی۔ تو یہ آپ کے سامنے خبر رکھنا بہت ضروری ہے، لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ وہاں پر آج سنگل بندہ نہیں آیا، اور اڈیالہ جیل کے باہر چونکہ صحافی جاتے ہیں کوریج کرنے کے لیے اور بہت سارے لوگ آتے تھے، تو وہاں پر کچھ چھوٹے موٹے ہوٹلز ہیں، ظاہر ہے بہت دور دراز کا علاقہ ہے، آپ گاؤں تصور کریں جہاں پر یہ پنڈی میں اڈیالہ جیل بنائی گئی ہے، اور وہاں پر کچھ ایسی دکانیں ہیں، کچھ کریانہ سٹورز ہیں، کچھ بیٹھنے کی جگہ، کہیں چرپائی ہے، تو ساری چیزیں آج باقاعدہ طور پر آرڈرز ہیں کہ کسی کو وہاں پر بیٹھنے نہیں دینا، اور ہر چیز جو ہے وہاں پر اٹھا لی گئی ہے، اور ٹرک لگا کر جو سڑکیں ہیں ان کو بلاک بھی کیا گیا ہے۔ لیکن چونکہ آج اس وجہ سے بتایا جا رہا ہے کہ یہ غیر معمولی کی صورتحال ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے وہ آج غائب نظر آ رہی ہے، اور کوئی وہاں پر نہیں پہنچا۔ ہاں، عام طور پر جو مشال یوسفزئی ہیں ان پر بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں، ان کی کریڈیبلٹی کے اوپر سوالات اٹھتے ہیں کہ جناب کس حیثیت میں پارٹی نے ان کو سینیٹر بنایا۔ یہ پی ٹی آئی کے اپنے لوگ ان سے سوالات پوچھتے ہیں، لیکن آج حیران کن طور پر جو مشال یوسفزئی ہیں وہ عدالت کے اندر پہنچ گئی ہیں، وہ اڈیالہ جیل کے باہر پہنچی ہیں، حالانکہ ان کا آج لسٹ کے اندر نام شامل نہیں تھا، لیکن پھر بھی پہنچی ہیں۔ تو یہ ایک جو ہے وہ قابل ستائش ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے کہ مشال یوسفزئی صاحبہ وہاں پر پہنچی۔ لیکن ہوا کیا ہے، یہ سارا کچھ ہو کیوں رہا ہے، پی ٹی آئی کی لیڈرشپ جو ہے وہ کیوں غائب ہے؟ دیکھیں، علیمہ خان کے اوپر حملہ ہوا، پھر طیب بلوچ جو صحافی ہیں وہ جو ان کا انسیڈنٹ ہوا، اس کے بعد دہشت گردی کے پرچے جو ہیں وہ کاٹے گئے کارکنان کے خلاف جو وہاں پر پہنچے، اس کے علاوہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے خلاف پرچے کاٹے گئے علیمہ خانم کے اوپر، اس کے علاوہ نعیم حیدر پنجوتا اور دیگر وکلا کے خلاف بھی پرچے جو ہیں وہ کاٹے گئے، ایف آئی آر ہوئی ہیں۔ اب ظاہر ہے وہ وہاں پر اگر آتے ہیں، نعیم حیدر پنجوتا صاحب عام طور پر وہاں پر پہنچتے ہیں، اگر وہ وہاں پر آئے تو ہو سکتا ہے ان کو پولیس گرفتار کر لے۔ علیمہ خان کا تو اور معاملات ہیں، تو نعیم حیدر پنجوتا اور دیگر کارکنان اگر وہاں پر پہنچیں گے تو پولیس ان کو گرفتار کر لے گی۔ تو بڑی پری پلان طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کو وہاں پر آئسولیٹ کر دیا، اڈیالہ جیل کے باہر کوئی نہیں پہنچا۔ اب آپ دیکھیں پلان، اندازہ کریں کہ کتنی جینیس ہے ہماری گورنمنٹ، کتنی جو ہے وہ ان کا دماغ چلتا ہے، ہماری پولیس کا بھی، ہمارے سب اداروں کا بھی، کہ انہوں نے کس طریقے سے بڑی خوبصورتی کے ساتھ جو ہے وہاں پر وائٹ واش کر دیا، اور یہ جو پلان بنایا، اور یہ ظاہر ہے یہ پلانٹڈ لگا کہ یہ صرف اور صرف وہاں پر کارکنان کو روکنا، پیچھے ایک لیڈرشپ کو روکنا، تاکہ وہاں پر کوئی نہ پہنچ سکے، اور آج مکمل طور پر سناٹا ہے۔ عمران خان پاکستان کی تاریخ کے سب سے مقبول ترین لیڈر تصور ہو رہے ہیں، سب سے زیادہ ووٹ لینے والی جماعت ہے، عمران خان بہت پاپولر لیڈر ہیں، سب جانتے ہیں، لیکن ایک اندر سماج چل رہی ہو، ان کے کیس کا فیصلہ محفوظ ہونا ہو، ان کو فیصلے کے اندر سزا دینی ہو، باہر سنگل لیڈرشپ جو ہے وہ غائب ہو، تو اندازہ آپ لگا لیں کہ صورتحال کتنی خوفناک اور کتنی خطرناک ہو گئی ہے۔ تو عمران خان کی جو قسمت ہے اس کا خوفناک ترین موڑ آج سامنے آ چکا ہے کہ آج مکمل طور پر سناٹا ہے۔ پرابلم کیا آ رہی ہے، سب سے بڑی پرابلم کیا؟ دیکھیں، اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ایک محب وطن شہری نے جناب ایک پٹیشن دائر کی، درخواست دی کہ عمران خان کا جو ایکس اکاؤنٹ ہے اس کو بند کیا جائے۔ ایکس جو ہے ٹویٹر اس کے اوپر اگر ایکشن لے گا بھی، عمران خان کا جو ایکس اکاؤنٹ ہے وہ بند نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک بڑی واضح طور پر چیز ہے، کیونکہ عام طور پر بھی بہت سارے لوگوں کو نوٹس آتے رہتے ہیں بذریعہ ای میل کہ پی ٹی اے نے آپ کی شکایت کی ہے، آپ کے اکاؤنٹ سے کچھ وائلیشنز ہوئی ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے خلاف ایکشن نہیں لیں گے۔ یہ اس طرح کی ای میلز جو ہیں وہ آتی رہتی ہیں ایکس کی طرف سے۔ تو کیا عمران خان کا ایکس اکاؤنٹ جو ہے وہ بلاک ہو جائے گا؟ بالکل نہیں ہوگا، جتنی مرضی آپ درخواستیں ڈال لیں۔ جس طرح سے ہمارے 27 یوٹیوب چینلز کا معاملہ تھا، اور اس 27 یوٹیوب چینل کو بلاک کرنے کے لیے ایک نوٹس جاتا ہے، یوٹیوب ہمیں بھیجتی ہے، اور اس میں ہمارا نام بھی شامل تھا، عمران خان کا نام بھی تھا، اور دیگر یوٹیوب چینل اور دیگر صحافیوں کے سطور ہیں، عمران ریاض ہے، آفتاب اقبال صاحب، دیگر نام جو ہیں اس کے اندر شامل تھے۔ اب جب ہمیں یہ پتہ چلا تو ظاہر ہے یہ معاملہ عدالت کے اندر گیا، عدالت نے اس کو اڑا دیا، اور وہ ہمارے جو یوٹیوب چینل ہیں ان کو بلاک کرنے میں جو گورنمنٹ ہے وہ ناکام رہی، مجسٹریٹ کا جو آرڈر ہے اس کو اڑا دیا گیا۔ اب اس ساری سچویشن کے اندر اس کو آپ جوڑیں عمران خان کے کیس کے ساتھ، تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ عمران خان کا ایکس اکاؤنٹ بند ہو جائے۔ ہاں، ایک جو آپشن ہے وہ زیر غور ہے کہ ایکس کو پکا پاکستان میں بین کر دیا جائے، جس طرح سے یوٹیوب کو کہیں 2010 11 12 میں
جو ہے ان کو بین کیا گیا تھا یوٹیوب کو پاکستان میں، تو بالکل اسی طرح سے ایکس جو ہے اس کو بھی جناب بین کر دیا جائے۔ تو اس کے اوپر جناب بات ہونا شروع ہو گئی ہے، تاکہ سب سے بڑی پرابلم ہے عمران خان کا بیان باہر آنا۔ عمران خان چونکہ ان کا بیان آتا ہے نہیں، وہاں پر علیمہ خان آتی ہیں، وہ جس طرح سے بولتے ہیں پوری ہائپ بنتی ہے، اگر لیڈرشپ اور کارکنان وہاں پر پہنچے ہوں تو جب وہ ہائپ بنتی ہے تو اس کے بعد پورا سوشل میڈیا اس کو ڈسکس کرنا شروع کرتا ہے، الیکٹرانک میڈیا پر ڈسکشن ہوتی ہے، تو اب ان کو جو ہے وہ ارریلیونٹ کرنے کے لیے ساری چیزیں جو ہیں وہ ہو رہی ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اس ساری سچویشن کے بعد بھی اگر 2 سالوں میں عمران خان ریلیونٹ نہیں ہو پائے، اگر 2 سالوں میں عمران خان کو آپ پالیٹکس سے مائنس نہیں کر پائے اتنی سزائیں دے کر بھی، تو سوال یہ ہے کہ اب یہ کرنے سے بھی گورنمنٹ جو ہے وہ ان کو ریلیونٹ کر دے گی؟ اس کا سادہ سا جواب ہے بالکل نہیں، کیونکہ آج سے پہلے میاں نواز شریف کو بھی مائنس کرنے کی کوشش کی، وہ ناکام ہوئی، خود انہوں نے اپنے پاؤں پر کلہاڑی ضرور مار لی ہے، خود وہ ارریلیونٹ ضرور ہو گئے ہیں، لیکن ان کو کوئی اور ارریلیونٹ جو ہے وہ نہیں کر پایا، اور یہ تلخ حقیقت ہے، یہ ریئلٹی ہے جس کو تسلیم کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تو اسی طرح سے آپ عمران خان کو بھی پاکستان کی سیاست سے مائنس نہیں کر سکتے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا اور اس چینل پر لازمی حلق رہیں۔ اللہ نے کے بعد پاکستان زندہ باد۔